نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 350 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنے ایک ساتھی سے یہ جملہ سنا ہے کہ الشیطان اکثر علما من 70 نبیا یا الشیطان افقہ من 70 نبیا، یعنی شیطان کو 70 نبیوں سے زیادہ علم اور فقاہت حاصل ہے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ حدیث ہے یا کسی کا مقولہ ہے یا ویسی ہی من گھڑت بات ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ایسی کوئی روایت ہماری نظر سے نہیں گزری، البتہ تفسیر طبری میں سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ابلیس ملائکہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار سمجھا جاتا تھا اور سب سے زیادہ علم والا سمجھا جاتا تھا، اور اسی بنا پر وہ تکبر میں مبتلا ہوا۔ تو اتنی بات تو ہو سکتی ہے کہ وہ بہت سی معلومات اپنے اندر رکھتا ہو، لیکن یہ بات کہ 70 نبیوں سے زیادہ اسے علم ہے، یہ بظاہر بالکل موضوع اور من گھڑت معلوم ہوتی ہے، اس لیے حدیث کے طور پر اسے ہرگز بیان نہ کیا جائے۔ سوال ہے کہ اگر کسی گھر میں انتقال ہو جائے تو کیا اگلے سال جو عید آئے گی تو اس میں نئے کپڑے نہیں بنانے چاہیے؟ شریعت کا اس بارے میں کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اسلام میں عام لوگوں کو صرف 3 دن تک سوگ منانے کا یا غم کرنے کا حق ہے۔ البتہ بیوی اپنے شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی کے لیے سوگ منانا درست نہیں ہے۔ اور دوسری طرف عید کا دن خوشی کا اظہار کا دن ہے، لہذا کسی کے انتقال کی وجہ سے عید میں غم منایا جائے اور اس کی وجہ سے آدمی کپڑے نہ بنائے، یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ عید کے دن اپنی وسعت کے مطابق آدمی اس کی تیاری کرے، خوشی منائے، جس طرح بھی ہو سکے، وسعت ہو تو کپڑے بھی تیار کرے، بچوں کی تیاری کرائے، لیکن کسی کے انتقال پر عید کے دن غم منانا یہ صحیح نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ سوال ہے کہ کیا خواب کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نبی کے علاوہ لوگوں کے خواب کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اس سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ صرف اچھا خواب ہو تو اسے مبشرات کے درجے میں رکھا جاتا ہے، یعنی خوشخبری۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت تو ختم ہو چکی، لیکن مبشرات باقی ہیں، اور وہ نیک خواب ہیں جو نیک آدمی کو دکھائے جاتے ہیں۔ اس لیے خواب پر کسی بھی اعتبار سے بھروسہ نہیں کیا جائے گا، اور بہت سے خواب تعبیر کے محتاج ہوتے ہیں، اور تعبیر دینے والا آدمی بھی سمجھدار اور عقل مند ہونا چاہیے۔ ہر ایک ہر خواب کی تعبیر تک نہیں پہنچ سکتا۔
سوال ہے کہ محرم کے مہینے میں مرد اور خواتین کا تعزیہ دیکھنا شرعاً کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اہل بدعت کا شعار ہے اور اس میں حصہ لینا ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سوال ہے کہ منہ سے سیٹی اور ہاتھ سے تالی بجانا شرعاً کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ دونوں کام لہو و لعب میں داخل ہیں اور فساق و فجار کا طریقہ ہیں۔ ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے، نہ سیٹی بجائے نہ تالی بجائے۔ سوال ہے کہ میں سعودی عرب میں مقیم ہوں، یہاں مسجد میں 8 رکعت تراویح ہوتی ہے، تو کیا میں اپنی 20 رکعت تراویح روم پر اکیلا پڑھ سکتا ہوں؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں، عین نوازش ہوگی۔ جواباً عرض ہے کہ بہتر ہے کہ آپ 8 رکعت مسجد میں پڑھ لیں اور اس کے بعد 12 رکعت اپنے کمرے پر آ کر پوری کر لیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ فرض نماز آپ مسجد میں پڑھ لیں اور پھر پوری تراویح کمرے پر پڑھیں۔ بہرحال 20 پڑھنی چاہیے، جو بھی صورت ہو آپ اپنا سکتے ہیں۔ سوال ہے کہ کیا تراویح میں اگر امام 3-4 پارے یا اس سے زیادہ پڑھ رہا ہو تو مقتدی بیٹھ کر تراویح پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ ائمہ حضرات کی تو مشق ہوتی ہے، جبکہ مقتدی حضرات کے لیے دیر تک کھڑے رہنا مشکل ہوتا ہے، اور وہ پورا قرآن جلدی سننا بھی چاہتے ہیں، تو کیا مقتدیوں سے کہا جائے کہ وہ پیچھے بیٹھ کر کے اقتداء کر لیں؟ جواباً عرض ہے کہ بیٹھ کر بلا عذر تراویح پڑھنے کی ترغیب نہیں دینی چاہیے، بلکہ امام سے کہا جائے کہ وہ مختصر قرات کرے جتنا لوگ آسانی سے تحمل کر سکیں۔ یہ جلدی جلدی ختم کرنا اور پڑھنا یہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔ اگر پڑھنا ہے تو سب کو خوشدلی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور اگر کوئی تراویح میں بلا عذر بیٹھے گا تو اسے آدھا ثواب ملے گا۔ یہ بات بھی لوگوں کو بتلا دینی چاہیے۔ سوال ہے کہ ایک جگہ صرف رمضان المبارک کے لیے تراویح کا انتظام کیا گیا ہے، وہاں عشاء کی نماز بھی ہوتی ہے اور پھر تراویح ہوتی ہے، اور اس جگہ پر عورتیں بھی تراویح کے لیے حاضر ہو جاتی ہیں اور امام کی اقتداء میں تراویح ادا کرتی ہیں، تو ان کا یہ عمل درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر کسی خاص گھر میں تراویح ہو رہی ہے تو اس گھر کی عورتیں تو حسب شرائط اس جماعت میں شریک ہو سکتی ہیں، لیکن دیگر گھروں کی عورتیں وہاں جمع نہ ہوں، اس میں فتنہ کا اندیشہ ہے۔ جیسے مسجد میں جانے سے عورتوں کو منع کیا جاتا ہے، اسی طرح ایسی جگہوں پر جانے سے بھی منع کیا جائے گا۔ سوال ہے کہ ہمارے ایک ساتھی امریکہ میں نماز پڑھاتے ہیں، اور جس مسجد میں وہ امام ہیں اس کا ایریا کافی بڑا ہے اور الگ الگ حصے بنے ہوئے ہیں، تو مسجد سے متصل 6 فٹ کے فاصلے پر مسجد ہی کی ایک عمارت ہے، وہ اگرچہ مسجد سے خارج ہے لیکن اسی دائرے میں ہے۔ اس جگہ کچھ عورتیں جو اسلام میں داخل ہوئی ہیں، ان کا ارادہ یہ ہے کہ اسپیکر لگا کر جماعت سے ان کو نماز تراویح پڑھائیں، تو کیا یہ درست ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ کا آپ ذکر فرما رہے ہیں یہ جگہ اصل مسجد شرعی سے بالکل الگ ہے، اس لیے اسے مقام واحد کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر صفیں وہاں تک متصل ہو جائیں تو پھر وہاں والوں کی جماعت میں شرکت درست ہوگی، اور صفیں متصل نہیں ہیں تو پھر درست نہیں ہوگی۔ سوال یہ ہے، کئی سال پہلے شادی میں دلہن کے کپڑے میں چاندی کے تار ٹانکے گئے تھے جس میں 150 گرام چاندی جڑی ہوئی ہے۔ شادی کے موقع پر وہ کپڑا پہنا گیا، اس کے بعد سے استعمال میں نہیں آیا، اور دلہن صاحب نصاب ہے، ہر سال زکوٰۃ بھی ادا کرتی ہے، مگر چاندی کے کپڑے کا خیال نہیں آیا۔ کیا اب اس کپڑے پر ٹکے چاندی کا بھی کی زکوٰۃ دینی لازم ہے؟
اگر لازم ہے تو پچھلے سالوں کا حساب بھی کرنا ہوگا یا امسال سے ادا کر دینا کافی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جو چاندی کپڑوں میں ٹکی ہوئی ہے اس کو بھی زکوٰۃ میں شامل کرنا چاہیے تھا، اور جب ادا نہیں کی تو اب ادا کریں پچھلے سالوں کی، اور ہر سال کی قیمت کا حساب لگے گا، اس کے بارے میں معلومات کر لیں اور پھر اس کی زکوٰۃ نکال دیں۔ سوال ہے کیا بینک میں رکھے ہوئے سونے پر زکوٰۃ ہوگی؟ جواب عنایت فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ اگر بینک میں حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے تو پھر تو اس پر تو مطلقاً زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر بینک سے قرض لیا ہے اور اس کے بدلے میں اسے رکھا گیا ہے تو اگر ذاتی قرض ہے تو یہ گروی کے درجے میں ہوگا اور گروی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ سوال ہے کہ زکوٰۃ اور فدیے کی اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی ہے، تو اس رقم سے کسی بیوہ عورت کو عمرہ کرایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ واضح رہے کہ اس بیوہ عورت کے یہاں 3-4 لڑکیاں اور ایک لڑکا ہے اور گھر کے اخراجات لڑکا اٹھاتا ہے، بیوہ عورت کی اپنی ملکیت کچھ نہیں ہے، تو کیا ایسی صورت میں اسے زکوٰۃ اور فدیے کی رقم سے عمرہ کرایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ بیک وقت ایک فقیر کو نصاب کے بقدر رقم دینا فقہا نے مکروہ لکھا ہے، اس لیے عمرے پر جانے کی خواہش رکھنے والی بیوہ فقیر عورت کو زکوٰۃ اور فدیے کی رقم سے عمرہ نہ کرایا جائے۔ البتہ اگر وہ قرض لے کر عمرے کو چلی جائے تو اس کے قرض کی ادائیگی میں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، پہلے سے نہ دی جائے۔ سوال ہے کہ ہم اپنی ساس کی سوتیلی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں دے سکتے ہیں، اور خود ساس کو بھی دے سکتے ہیں اگر وہ ضرورت مند ہو۔ سوال ہے کہ ایک شخص ہے جو کسی جرم میں قید ہو چکا ہے، حالانکہ اس کے پاس زمین ہے اور اس زمین کی قیمت 50 لاکھ روپے ہے اس وقت، البتہ زمین کے علاوہ کوئی مال نہیں ہے، تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر وہ قیدی صاحب نصاب نہیں ہے تو اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، البتہ قیدی کی ملکیت میں زکوٰۃ پہنچنی چاہیے، زمین ہونے کی وجہ سے وہ صاحب نصاب نہیں کہلائے گا۔ سوال ہے کہ دکان یا مکان کا کرائے پر لیتے وقت پیشگی رقم دیتے ہیں، مثلاً 50,000 یا کم و بیش، تو اس پیشگی رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں، اور واجب ہوگی تو کس پر ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ موجودہ دور میں یہ پیشگی رقم قرض کے درجے میں ہے، اس لیے اصل اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی دینے والے یعنی کرایہ دار پر ہے۔ پھر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو کرایہ داری کا معاملہ ہے یہ کتنے دن کے لیے ہوا ہے۔ اگر قریبی مدت کے لیے ہوا ہے تو جب یہ واپس ملے گی رقم تو گزشتہ سالوں کی بھی زکوٰۃ اسے دینی ہوگی، اور اگر ان لمٹ ہے، غیر متعینہ مدت کے لیے دیا گیا ہے تو واپسی کے وقت گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، اسے دین ضعیف یا دین متوسط کے درجے میں رکھا جائے گا۔ سوال ہے کہ بسا اوقات کرایہ دار 5 یا 6 لاکھ روپے پیشگی دیتا ہے، جبکہ مکان دکان کا کرایہ 500 یا 1000 روپے طے ہوتا ہے، حالانکہ اس کی ویلیو 6 یا 7 ہزار روپے ہے، تو یہ صورت درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اتنا فرق نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عام کرائے پر ہی دکان اٹھانی چاہیے، کیونکہ اس میں قرض پر نفع اٹھانے کا پہلو پایا جاتا ہے جو پسندیدہ نہیں ہے۔ سوال ہے کہ راہن یا مرتہن پر مال مرہون میں زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ مال مرہون پر راہن یا مرتہن کسی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، فقہا نے یہ بات لکھی ہے۔
سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے قرض لیا اور وہ دینے میں ٹال مٹول کرتا ہے، کبھی کبھی 10 سال بھی کر دیتا ہے، تو جب یہ رقم واپس ہوگی تو قرض دینے والے پر گزشتہ 10 سال کی زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں، یا صرف اسی سال کی واجب ہوگی جس سال اس نے وہ رقم وصول کی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر یہ دین قوی تھا، یعنی واپسی کا یقین تھا یا گمان غالب تھا، تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ بھی واجب ہوگی، اور اگر دین ضعیف ہے یعنی مشکل تھا ادائیگی، پہلے ہی سے اندازہ تھا کہ ادائیگی میں ٹال مٹول ہوگی یا ادائیگی نہیں ہوگی، تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ سوال ہے کہ اگر کوئی معتکف شخص وضو کے لیے مسجد سے باہر نکلا اور لوگ اس سے بات چیت کریں تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ کیا یہ کہنا چاہیے کہ میں اعتکاف میں ہوں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ معتکف شخص چلتے چلتے سلام کا جواب بھی دے سکتا ہے اور ضروری گفتگو بھی کر سکتا ہے۔ معتکف کے لیے کوئی چپی رہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ سوال ہے کہ میں فی الحال دبئی میں ہوں، کل مجھے انڈیا جانا ہے اور یہاں چاند کا اعلان ہو گیا ہے، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ مجھے تراویح پڑھنی ہوگی یا نہیں، اور میرے لیے کل روزے کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، آپ تراویح بھی پڑھیں گے، اور صبح صادق اگر دبئی میں ہوتی ہے تو آپ روزہ بھی رکھیں گے، اور یہ روزہ آپ کا معتبر ہوگا۔ سوال ہے کیا روزے کا فدیہ پیشگی ادا کیا جا سکتا ہے؟ ایک آدمی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ شروع رمضان میں پورے ماہ کا فدیہ ادا کر دے، یا ایک ہی شخص کو فدیے کی پوری رقم ایک ہی وقت میں دے دے، تو یہ درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، وہ شروع رمضان میں پورے مہینے کا فدیہ دے سکتا ہے، اور ایک شخص کو بھی دے سکتا ہے پورے فدیے کی رقم۔ سوال ہے کہ خواتین کا اپنے گھر سے 20 یا 50 قدم دور رشتہ دار یا پڑوسی کے گھر میں اجتماعی اعتکاف کرنا کیسا ہے؟ جیسا کہ آج کل بعض جگہوں پر اس کا رواج چل پڑا ہے کہ 5 یا 7 خواتین مل کر ایک ساتھ اعتکاف میں بیٹھتی ہیں۔ کبھی تو گھر کی خاتون بھی ان تمام خواتین کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھتی ہیں، اور کبھی اس گھر کی خاتون اعتکاف میں نہیں رہتی، صرف معتکفین کی خدمت کرتی ہیں۔ تو معلوم یہ کرنا ہے کہ خواتین کا اس طرح اجتماعی اعتکاف کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں۔ جواباً عرض ہے کہ عورتوں کا اجتماعی اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ جب فتنے کی وجہ سے اسے مسجد میں جانے سے منع کیا گیا ہے، تو اعتکاف کے لیے دوسری جگہ جانا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ کسی عورت کو اگر اعتکاف کرنا ہو تو اپنے گھر کے اندر کرے، کسی دوسرے کے گھر جا کر نہ کرے۔ سوال ہے کہ ایک شخص ریاض سے عمرے کے لیے آئے تھے، انہوں نے عمرہ کیا اور بال کٹائے بغیر ریاض واپس چلے گئے، تو ان پر کتنے دم واجب ہوں گے؟ جواباً عرض ہے کہ ان پر ایک دم تو حدود حرم میں بال نہ کٹانے کا واجب ہے، اور اگر انہوں نے احرام اتار کر کپڑے پہن لیے اور حلق کرانے سے پہلے کسی اور جنایت کا ارتکاب کیا، خوشبو وغیرہ لگائی، کپڑے مسلسل پہنے رہے، تو ہر جنایت کا الگ الگ دم واجب ہوگا۔ جیسی بھی صورت ہو اس کے مطابق عمل کریں۔ سوال ہے کہ میں ITI کیے ہوئے ہوں، کمپنی والے 1 سال کے لیے کسی کمپنی میں مجھے مشق کے لیے بھیجتے ہیں۔ اب میرا سینٹر ایک شراب بنانے والی کمپنی میں لگا ہے، وہاں پر میرا کام اس موٹر کو ٹھیک کرنا ہے جس سے شراب بنتی ہے، اس کے عوض مجھے تنخواہ بھی ملتی ہے، تو وہ کیا تنخواہ میرے لیے حلال ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ یہ جائز تو ہوگی لیکن مکروہ ہے۔ پوری کوشش کریں کہ آپ وہاں کام نہ کریں، کسی جائز حلال جگہ پر کام کریں۔ سوال ہے کہ ایک نکاح مہر کے تذکرے کے بغیر ہو گیا، اب دونوں میاں بیوی 5,000 روپے مہر متعین کرنے پر راضی ہیں، جبکہ لڑکی کی بڑی بہن کا مہر 1 تولہ سونا تھا،
معلوم یہ کرنا ہے کہ میاں بیوی جو 5,000 آپسی رضامندی سے مہر متعین کرنے پر راضی ہیں تو کیا یہ صحیح ہے یا مہر مثل کے اعتبار سے مہر دینا ضروری ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ آج کل کم از کم مہر یعنی 10 درہم برابر 31 گرام چاندی ہوتی ہے، اور چونکہ چاندی کی قیمت آج کل بڑھ گئی ہے، اندازاً 8,000 روپے کم سے کم مہر بیٹھ رہی ہے، تو اتنی تو مہر ضرور لازم ہوگی جو اقل مہر ہے، اور زیادہ پر راضی ہو جائیں تو اچھا ہے، لیکن 5,000 پر اکتفا صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ 8,000 سے کم ہے۔ اور مہر مثل اس صورت میں ہوتی جبکہ لڑکی مطالبہ کرتی کہ میں مہر مثل لوں گی۔ سوال ہے کہ ایک میڈیکل اسٹور والا کبھی کبھار ایک کلینک پر مریضوں کو آپریشن کے لیے بھیجتا ہے، وہ جب بھی ان کے پاس مریض بھیجتا ہے تو ساتھ میں کمیشن کا بھی مطالبہ کرتا ہے آپریشن والوں سے، تو کیا وہ اس پر کمیشن لے سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ محض رہنمائی کرنے پر کمیشن لینا صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ باقاعدہ اس مریض کو لے کر کے جائے، اس کی کارروائی کرے، اس میں کچھ اس کی محنت صرف ہو، اس کے بدلے میں کچھ لے تو لے سکتا ہے۔ سوال ہے کہ میں پٹاخے کی فیکٹری لگانا چاہتا ہوں، شریعت کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ پٹاخے میں مال کا بھی ضیاع ہے اور جان کا بھی اندیشہ ہے، اس لیے ایسا کاروبار کرنا، فیکٹری لگانا، بیچنا، فروخت کرنا سب سخت مکروہ ہے، ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ سوال ہے خواتین کا جیکٹ پہننا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر جیکٹ لیڈیز کے انداز کے بنی ہوئی ہو، خواتین کے انداز کی، تو اسے پہن سکتی ہیں، لیکن مردوں کی مشابہت والی جیکٹ پہننا درست نہیں ہوگا۔ سوال ہے کہ گھر میں خواتین عطر لگا سکتی ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ایسا عطر جس کے اندر رنگ تو ہو لیکن خوشبو زیادہ نہ ہو وہ لگا سکتی ہیں، پھیلنے والی خوشبو نہ لگائیں۔ سوال ہے ایسے عطر کا استعمال جس میں الکوہل کی آمیزش ہو یا اس کا نصف حصہ الکوہل پر مشتمل ہو، کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر یہ الکوہل انگور اور کھجور کا بنا ہوا ہے تو اس کا استعمال جائز نہیں، اور اگر اور کسی چیز کا بنا ہوا ہے تو گنجائش ہے۔ کسی لڑکی کا انتقال اپنے والد کے یہاں ہو گیا اور سسرال والے اس کو اپنے یہاں لے جانا چاہتے ہیں تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر قریب ہی مکان ہو تو لے جا سکتے ہیں، لیکن دوسرے شہر میں ہو تو نہ لے جائیں، بلکہ جہاں انتقال ہوا وہیں قریبی قبرستان میں تدفین ہونی چاہیے۔ سوال ہے میت کے کفن پر عطر لگانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں لگا سکتے ہیں، بلکہ لگانا چاہیے۔ سوال ہے میت کو دفن کرنے سے پہلے قبر کے اندر گلاب کا پانی چھڑکنا کیسا ہے؟ یہ ثابت نہیں ہے، اس سے اعتراض ہونا چاہیے۔ چھوٹی بچی کے کفن پر عطر کا چھڑکاؤ کرنا کیسا ہے؟ درست ہے، جیسے بڑے کے کفن پہ لگا سکتے ہیں، بچی کے بھی کفن پہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔